वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मनाहिल मेरे साथ मौजूद हैं। गर्मा गर्म 3 गुड न्यूज आपकी खिदमत में हम पेश करने वाले हैं। कबूल कीजिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। क्या सीन है भाई? क्या मजे की खबरें हैं। अच्छा। बहुत मजे की खबरें हैं और एक तो बड़ी डिफरेंट भी है। अच्छा हाँ, तो खबरों की जाने बढ़ते हैं। पहले तो ये है कि आपको पता है कि क्रिकेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखने वाला स्पोर्ट है और उसके हवाले फुटबॉल से के बाद शायद अगर पूरी दुनिया का हो तो इस पे बहस हो सकती है। मेरा ख्याल है फुटबॉल इज मोर, अगर इंडिविजुअल्स को हम काउंट करें Really? तो शायद चले। ये जनाब आप हमें बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारे इंस्टाग्राम पे कि आपके ख्याल में दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल कौन सा है। मनाहिल कह रही है क्रिकेट, मैं कह रहा हूँ फुटबॉल। आपका क्या ख्याल है, हमें जरूर बताइए। तो भाई उसी हवाले से हमारे पास न्यूज़ है कि भाई नसीम शाह तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। क्या बात है जी। एग्जैक्टली तो जो खबर है वो उनके हवाले से और उनकी फैमिली के हवाले से है। अच्छा। तो भाई नसीम शाह तो भाई हम सब जानते हैं कि वो विकेटें और नींदें सबकी उड़ाई देते हैं अपनी बॉलिंग से। तो भाई उनके जो छोटे भाई हैं वो 17 साल हैं, उनका नाम है उबैद शाह। उन्होंने अभी एक बहुत ही मज़े का काम किया और वो ये है कि अंडर 19 की कैटेगरी में 2024 में सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं और उन्होंने 3 मैचेस में 11.5 और 4.3 इकोनॉमी रेट्स के साथ 9 विकेटें हासिल की। वाह जी वाह। मजे की बात यह है कि किसी इंस्टाग्राम के पेज में उन दोनों भाइयों की ये पिक्चर लगी थी जहां पर वो बॉलिंग कर रहे थे और विकेटें गिरा रहे थे और उसको रीपोस्ट किया ऑफिशियल इंस्टाग्राम के पेज ने और उसके नीचे जो कैप्शन लिखी गई वो ये थी कि तपाकुन बॉलिंग करवाने वाले भाई। इट रन्स इन द फैमिली। बिल्कुल जनाब। और अब पीएसएल भी शुरू होने वाला है। पीएसएल की आमद है और हम सब एक दफा से फिर क्रिकेट के फीवर में मुब्तला होने वाले हैं। तो मिनाल ने भी सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट की खबरें फेंकनी शुरू कर देनी। बिल्कुल ताकि लोग अपडेटेड रहें। एग्जैक्टली। अगली खबर की जाने बढ़े तो ये मुझे बड़ी डिफरेंट लगी कि भाई नामुमकिन चीजें भी हो जाती हैं। तो भाई ये है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अगर आपकी कोई चीज गुम गई हो कोई पब्लिक जगह पे और आपको वापस मिल गई हो? एक दफा। और आपको मिली थी? ओके, दैट इज नाइस। कराची में कराची लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा था। ओके। और मैं उसका एक सेशन मॉडरेट कर रहा था। 2 साल पहले की बात है और मेरा फोन गुम गया। अच्छा, और सबसे मजेदार बात तुम ये सुनो मनाहिल कि मेरा सेशन शुरू होने लगा है और अब मुझे याद नहीं कि बड़े बड़े ज़ाहिर अदीब बैठे थे और मुझे पता लग गया कि मेरा फोन गुम चुका है। ठीक है। तो 45 मिनट्स का सेशन मैंने इस रियलिटी के साथ गुजारा कि मेरा फोन गुम चुका है। लेकिन उसके बाद फिर वो किसी ने जाके रिसेप्शन पे दे दिया था। देखिए ईमानदार लोग भी हैं। हम ये मत सोचें कि सिर्फ चीज गुमी तो समझो गई, ऐसा नहीं। बिल्कुल। तो यानी आप उन लकी लोगों में हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी भी एक लकी खातून की है। अच्छा जी। तो ये कहानी है मोटरवे पुलिस की। तो वहां पर किसी एक खातून है, उनका नाम डॉक्टर समीरा है और उनकी 10 लाख की मालियत की डायमंड रिंग्स 2 वहां पर गुम गई थी। अरे वाह, फिर क्या हुआ? ठीक है। और वो मोटरवे जो सर्विस एरिया, एग्जैक्टली, वो लाहौर से डीजी खान में ट्रैवल कर रही थी और मोटरवे सर्विस एरिया में उन्होंने अपनी कई अंगूठियां गुमा दी थी। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट करवाई और मोटरवे पुलिस वालों ने उसको ढूंढ कर उनको वापस की है। 10 लाख की हीरे की अंगूठियां डॉक्टर समीरा को वापस मिल गई। चले भाई ये हीरे की अंगूठियां भी आ गई स्क्रीन पे। अच्छा नहीं, ये मुझे 5-5 लाख की नहीं लग रही, मुझे लेफ्ट वाली कोई 7 लाख की और राइट वाली 3 लाख की लग रही। You never know, कैरेट का भी डिफरेंट होता है। हाँ ये भी है ना, लेकिन 10 लाख की थी वो। अच्छा, वो छोटे वाले हीरे भी लगे हुए हैं उसमें। अच्छा भाई, तो मोटर पुलिस को तो जाहिर है भाई शाबाश, काबिल सताइश बात है। लेकिन डॉक्टर समीरा से मैं जरा दूबदू बात करना चाह रहा हूँ। जरा कैमरा 1 कट करें। डॉक्टर साहिबा, मतलब कितनी अंगूठियां हैं आपके पास? मेरे पास 2 हीरे की अंगूठियां हो तो मैं तो ऐसे दिल के करीब उन्हें रखूं। पता नहीं डॉक्टर साहब के पास कितनी है, जिसमें से 2 थी जिनका पता भी नहीं चला, लेकिन मिल भी गई। ये लकी बात थी। अगली खबर की जाने बढ़े तो वो हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड खबर है। और वो ये कि चाइना, आपको पता है, हमारा एक तो पड़ोसी मुल्क है, इट्स नोन फॉर इट्स टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस और सब कुछ। अभी एआई के साथ उन्होंने उसकी मदद से वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल किड लॉन्च किया है। वो बेसिकली यस, और वो बच्ची है। अच्छा, वर्चुअल बच्ची पहली लॉन्च हुई है चाइना में। इसकी डिटेल बताओ जरा। तो भाई उसका नाम टोंग टोंग रखा है। टोंग टोंग एग्जैक्टली। और वो 3 से 4 साल उम्र की बच्ची है। ठीक है। और मजे की बात है उसके अंदर बहुत ज्यादा सलाहियतें भी हैं और बहुत ज्यादा अच्छी चीजें भी करती है वो। एक तो वो ये कि कमरा ऑर्गेनाइज कर देती है। टोंग टोंग की वैसे शक्ल बनाए तुमसे बहुत मिल रही है, वो देखो।
اس کی بھی بڑی بڑی پیاری پیاری آنکھیں ہیں ہے نا, اور یہ ذرا سا اسمائل کرے تو بالکل مناہل لگے گی. تمہارا بچپن مجھے لگتا ہے انہوں نے کاپی کیا ہے. بس دیکھ لیں پھر اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ وہ انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کامن سینس کی بھی صلاحیت موجود ہے. یہ تو بڑی اینڈ موسٹ آف آل یہ کہ وہ اپنی اسکلس کو مزید اچھے طریقے سے ریفائن بھی کر سکتی ہے. اچھا, اور کام کیا کیا کر لیتی ہے؟ کمرہ آرگنائز کرتی ہے بھائی, سب سے بڑی بات یہ ہے. کمرہ ٹھیک کر لے گی, چیزوں کو صحیح کر لے گی, اس سے زیادہ کیا چیز رہ جاتی ہے. مطلب اگر اس میں کامن سینس ہے, وہ 4 سال کی بچی ہے, اس میں کامن سینس بھی ہے, پورا کمرہ اپنا آرگنائز کر لیتی ہے, تو یہ مجھے انسانوں کا مستقبل اس قرۂ ارض پہ کچھ کافی چیلنجنگ نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی, لیکن آئی لائک اٹ. اسپیشلی مجھ جیسے کے لیے تو بہت ضرورت ہے کہ میں بڑی میسی سی ہوں, تو میرا کمرہ ٹھیک کر دے بہت ہے. ٹانگ ٹانگ کی آپ کو ضرورت ہے؟ مجھے ضرورت ہے ٹانگ ٹانگ کی. تصویر کی جانب بڑھتے ہیں. جی بڑھیے. تو وہ یہ ہے کہ مدیحہ, زینب اور سکینہ ہے جی بی سے, انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں. لو جی, مدیحہ, سکینہ اور زینب بہت ہی خوبصورت. یہ پہاڑوں کے جو ڈفرنٹ 3 شیڈز ہیں, یہ کیا فلٹر کا استعمال ہے یا ایکچوئل تصویر ہے؟ مجھے نہیں لگا. آصف اشارہ کر رہا ہے کیمرے کے پیچھے سے کہ ہاں فلٹر کا استعمال لگ رہا ہے, کیونکہ پیچھے جو یلو والے پہاڑ ہیں جن پہ دھوپ پڑ رہی ہے. اچھا نہیں جی, نہیں, کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ آصف صاحب اب ریٹائرمنٹ کے کیونکہ قریب ہیں تو ان کی نظر کمزور ہو گئی ہے, یہ فلٹر نہیں ہے, وہ ادھر سے دھوپ پڑ رہی ہے پچھلے پہاڑ پہ, اور سامنے والے پہاڑ پہ ہے سایہ. بالکل. ہاں جی, واہ بھائی واہ, یہ زبردست, بیوٹیفل. بھائی مدیحہ, زینب اور سکینہ, بہت خوبصورت تصاویر آپ نے بھیجی ہیں, ویری نائس. لگتا ہے ان کو فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی مجھے حلوہ لگ رہا. سوئیاں ہیں, سوئیوں کا حلوہ ہے. واہ جی واہ, لگتا ہے ریٹائرمنٹ کے میں بھی قریب ہوں, مجھے بھی نظر نہیں آ رہا. اگلی تصویریں جنہوں نے بھیجی ہیں, نہ ان کا نام پتہ ہے نہ ان کا شہر پتہ ہے, لیکن تصویریں آ گئی ہیں. نہ نام پتا ہے نہ شہر پتا ہے. بھائی ایسا نہ کیا کیجئے, پینٹنگ آپ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے, وہ درخت جو ہے نا, واہ جی واہ, بہت ہی خوبصورت ہے. صرف اس لیے آمنہ اور ان کی ٹیم نے آپ کی انٹریز کو اکنالج کیا ہے, لیکن آپ اپنا نام بھی, آپ نے سارے درخت پینٹ کیے ہیں, سو بیوٹیفل, بالکل زبردست. بٹ آئی وش کہ آپ اپنا نام اور اپنی جگہ کا نام بھی ہمیں بتاتے یا بتاتی تو بہت مزہ آتا. ویری نائس پینٹنگز بھی. ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان. آمنہ جدون ہے ہری پور سے, انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں. لو جی, ہری پور والوں کو ہم ویلکم کہیں گے رائزنگ پاکستان میں. آمنہ, یہ گرین ٹی پی رہی ہیں آپ یا چائے پی رہی ہیں, یہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے یہ سن رائز لگ رہا ہے. مجھے بھی سن رائز لگ رہا ہے نا, لیکن سامنے جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے گرین ٹی ہے. بیوٹیفل. بھائی آمنہ کی فوٹوگرافی بڑی زبردست ہے. واہ جی واہ, مرچیں, لال مرچیں, مرچوں کا حلوہ. اوہ, مرچوں کا حلوہ, یہ ایک نئی ڈش صحیح ہو گیا, ایجاد ہوگی. اچھا جی. گلفراز ہے باغ آزاد کشمیر سے, انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں. لو جی, باغ والوں کو ہم ویلکم کہیں گے رائزنگ پاکستان میں. گلفراز نے کیا بھیجا ہے؟ واہ جی واہ, بہت پیارا, صاف ستھرا منظر ہے نا, کلیئر بلو سکائی, بہت پیارا, جو کہ آج کل بہت ہی ناپید ہے ایسا منظر دیکھنا. برف بھی پڑ گئی, گاڑی کے اوپر انہوں نے کور چڑھا دیا تاکہ برف سے گاڑی کی سکرین خراب نہ ہو. واہ جی واہ, ویری گڈ, زبردست. ٹھنڈ لگ رہی ہے تصویریں دیکھ کے. عائشہ ہے مانسیرا سے, ان کی تصویریں ہم دیکھتے ہیں. لو جی, مانسیرا سے عائشہ نے کیا بھیجا ہے, ذرا جلدی سے دکھائیں کنٹرول روم. 3 2 1. ارے واہ بھائی واہ, مطلب یہ آرٹ کریٹ کیا ہے نا, آرٹ کریٹ ہوا ہے. ویری گڈ عائشہ, زبردست. بہت اچھا. یہ بتاؤ بھی سن رائز ہے کہ سن سیٹ ہے؟ مجھے سن سیٹ لگ رہا ہے. سن سیٹ, مجھے بھی سن سیٹ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, میسیجز کی جانب بڑھتے ہیں. جی بڑھیے. تو ختیجہ ہیں بستی ملوک سے, کہتی ہیں توثیق انکل, ہم کالج کی تیاری کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. 19 فروری کو آپ کے ساتھ ہی میری سالگرہ بھی ہوتی ہے. ارے واہ, آپ کی بھی 19 فروری کو سالگرہ. نام ہے ان کا؟ ختیجہ. ختیجہ, مطلب اگر میں بھول گیا اس دن تو ابھی سے تمہیں سالگرہ مبارک. اور دیکھو, مجھے پتا ہے 19 فروری کو سب امیزنگ لوگ پیدا ہوتے ہیں, ہے نا ختیجہ؟ یہ صرف تم اور میں سمجھ سکتے ہیں, اور لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. فوزیہ فیصلہ آباد سے کہتی ہیں, میں نے کبھی بھی کوئی پروگرام نہیں دیکھا لیکن آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. توثیق بھائی, مجھے بھی وزن کم کرنے کا طریقہ بتا دے, بہت ہی مہربانی ہوگی. آپ بھائی فوزیہ, پہلے میں خود تو کر لوں. ابھی 86 کلو سے شروع کیا تھا, 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, اور یہ سرپرائز آپ کو ہم منڈے کو دیں گے کہ ابھی توثیق بھائی کہاں تک پہنچے ہیں. لیکن فوزیہ, اگر آپ کے گھر میں کوئی 50 پلس کے سٹیزنز موجود ہیں, یعنی میری عمر کے 50 پلس کے بہن بھائی, ان کے لیے خاص طور پہ یہ ویٹ لاس
کی کیمپین میں نے شروع کی ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بزرگ افراد بھی سینئر سٹیزنز بھی, ویسے تو 60 پلس کو سینئر سٹیزنز کہا جاتا ہے لیکن چلو 50 پلس والے بھی وزن کم کر سکتے ہیں. When there's a will, there's a way. اس کی ساری ڈیٹیلز ہم منڈے کو آپ کو بتائیں گے. محمد عفان ہیں کراچی سے, کہتے ہیں السلام علیکم, میرا بیٹا 7 سال کا ہے جو ریڈیو پاکستان کے بچوں کے پروگرام میں تقریر کرتا ہے اور آپ یقین کریں روزانہ آپ کا شو لازمی دیکھتا ہے, جس سے اس کا نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہے. انداز بیان, آواز کا اتار چڑھاؤ بھی. آپ کا بے حد شکریہ. بھائی آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نہ صرف یہ پروگرام دیکھتے ہیں بلکہ اپنے 7 سالہ بیٹے کو دکھاتے بھی ہیں. اور اس پروگرام یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ 1988 سے شروع ہوا تھا. یہ شو پاکستان کا سب سے پرانا بریکفاسٹ شو ہے. مستنصر حسین تارڑ صاحب اور قرۃ العین علی رضوی صاحبہ اس کو کیا کرتے تھے اور یہ روایت آج تک پی ٹی وی نے جاری رکھے ہوئے ہے. اور اس شو کا مقصد بھی یہ ہے کہ ذرا ہلے گلے میں, شغل میلے میں ہم ساتھ ساتھ آپ کے لیے انفارمیشن بھی لے کے آئیں اور بچوں کی اردو, انگریزی, جو بھی وہ زبان بولنا چاہتے ہیں, سندھی, سرائکی, پشتو, پنجابی, کوئی بھی اس کو درست بولیں, زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں, لہجے میں اور تلفظ کے ساتھ بولنے کی کوشش کریں. اور آپ جیسے والدین اپنے بچوں کو راغب کرتے ہیں کہ وہ اچھی اردو بولیں تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی والی بات ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے جناب کوئی اچھی زبان بولنے کی کوشش کریں. اگلا میسج بھی نام گمنام کا ہے, نہ شہر پتہ ہے نہ نام پتہ ہے. اچھا لیکن میسج ضرور آیا ہے کہ توثیق انکل آپ نے اپنے شو میں ہامون بھائی کو گیسٹ بلانا ہے. جی بالکل, ہامون بھائی کو ہم پہلے بھی ایک بار گیسٹ بلا چکے ہیں. آپ کی فرمائش نوٹڈ, ایک دن پھر ان کو بلواتے ہیں. That's it, ختم ہو گیا سب کچھ. ویری گڈ مناہل, تھینک یو سو مچ. بڑا مزے کا سیگمنٹ تھا رائزنگ پاکستان میں. وقت ہے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آج منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں ورلڈ ریڈیو ڈے, یعنی صداکاری آواز کا عالمی دن, ریڈیو کا عالمی دن. اور اس حوالے سے ہارون بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے, ہارون شعیب, کچھ اس پہ بھی بات ہوگی. اور آج ضیاء محی الدین صاحب کی پہلی برسی ہے, کچھ ان کو بھی ہم ٹریبیوٹ دیں گے. فیض صاحب کی آج سالگرہ ہے, کچھ ان کی بات بھی ہوگی. ابھی بہت کچھ ہے رائزنگ پاکستان میں, رہی میرے ساتھ.